بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مقبوضہ فلسطین میں موجود مسجد اقصیٰ دنیا کے 3 بڑے ادیان مسلمان، یہودی اور عیسائیوں کے لیے اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے؟ اس کی اسلامی تاریخ کیا ہے؟ اس کی قدیم تاریخ اور جدید تاریخ کیا ہے؟ اس مسجد اقصیٰ کا مستقبل ان 3 ادیان کی نظر میں کیا ہے؟ جب ہم اس کی قدیم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے اور ان کے بھتیجے حضرت لوط نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی، اور اللہ کے ایک برگزیدہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد ڈالی تھی، جبکہ 961 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 961 سال پہلے حضرت سلیمان جو اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، انہوں نے باقاعدہ بیت المقدس میں ایک معبد تعمیر کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیت المقدس شہر کی تعمیر اور تجدید بھی کی۔ جہاں حضرت سلیمان نے معبد یعنی عبادت خانہ تعمیر کیا تھا، وہاں پہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء عبادت کیا کرتے تھے۔ یہودی آج بھی اسے ہیکل سلیمانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تاریخ میں ایسا بھی آیا کہ بخت نصر نامی عراق کے ایک بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا، جہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا، اس کو مسمار کیا، 1 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنایا اور عراق لے کر چلے گئے۔ 539 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 539 سال پہلے موجودہ ایران، اس زمانے کے فارس کے ایک بادشاہ نے بابل کو فتح کیا اور بخت نصر جو 1 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کر لے کے گئے تھے، ان کو وہاں سے آزاد کیا۔ پھر ایک یہودی حکمران ہیرود اعظم کو جب موقع ملا تو انہوں نے واپس بیت المقدس میں آ کر مسمار شدہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ جب ہم بیت المقدس کی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو سن 2 ہجری 624 عیسوی تک یہ مسلمانوں کا قبیلہ اول تھا۔ پھر 17 ہجری 639 عیسوی کو عہد فاروقی میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین ایک معاہدے کے تحت دوبارہ مسلمانوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ سنہ 1099 میں جب یورپیوں نے صلیبی جنگ چھیڑی تو انہوں نے 70,000 بیت المقدس میں مسلمانوں کو مارنے کے بعد بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کیا۔ پھر 1187 عیسوی کو ایک ایسا وقت بھی آیا کہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروایا۔ پھر ورلڈ وار فرسٹ میں انگریزوں نے فلسطین پر قبضہ کر کے وہاں پہ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دی۔ جب ہم مقبوضہ بیت المقدس کے جدید تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو 14 مئی 1948 کو نئی ریاست اسرائیل وجود میں آئی، اور 1948 کو پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی جس میں یہودیوں نے عربیوں کو شکست دی اور 78% فلسطین پر قابض ہو گئے۔ یہودی اپنے تاریخ سے آگاہ تھے اور ہیکل سلیمانی کے اوپر مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی تھی، جس کی وجہ سے مغربی طرف اس کی ایک دیوار آج بھی بچی ہوئی ہے، اور اسی دیوار کو دیوار گریہ یعنی ہیکل سلیمانی کا حصہ یہودی سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے اسے دیوار گریہ کا نام دیا گیا، جہاں پہ زائرین روزانہ کی بنیاد پر آ کر یہودی وہاں آو بکا کرتے ہیں۔ اور اسرائیل کے وجود میں آنے سے لے کر اب تک یہودی کئی مرتبہ مسجد اقصیٰ کو ڈھا کر اس کی جگہ دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ جب ہم اسلامی روایات میں یروشلم کے مقدس ہونے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مستقبل میں آنے والا نجات دہندہ امام مہدی، جس کا اسلامی روایات میں تصور ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ انسانوں کو نجات دے گا، اس کا اور پھر دجال کا اس مرکزیت یعنی یروشلم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ دوسری طرف عیسائیوں کے لیے بھی یروشلم انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہ اس لیے کہ چونکہ ان کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نزول کریں گے تو ان کے تمام تر دینی سرگرمیوں کا مرکز یہی یروشلم ہوگا، اور عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مقدس مقام پر پیدا ہوئے تھے اور ان کے تبلیغات کا مرکز بھی یہی یروشلم تھا۔ تیسری طرف یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی کی وجہ سے یروشلم انتہائی مقدس ہے۔ اسلامی روایات ہوں، عیسائی روایات ہوں یا یہودی تعلیمات، تینوں کے مطابق مستقبل میں جو اہم ترین جنگ ہوگی، جس کی ایک طرف قیادت امام مہدی کریں گے اور دوسری طرف دجال قیادت کریں گے، دونوں کے درمیان آخری معرکہ اسی یروشلم کے مقام پر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ان 3 بڑے ادیان یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کی نظر میں بیت المقدس یا یروشلم ہو یا مسجد اقصیٰ ان کی نظر میں انتہائی تاریخی اور مقدس اہمیت رکھتا ہے۔